میرے اور آپ کے نبی جو سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ، ساری کائنات میں جن کا رتبہ اور شان سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، سارے انسانوں سے بھی اعلیٰ ہے، سارے جنات سے بھی اعلیٰ ہے، سارے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا رتبہ ہے، وہ تو عام دنوں میں استغفار 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اور علماء محدثین نے لکھا ہے اسی حدیث کے ضمن میں کہ 70 سے مراد یہ عدد نہیں، اس سے کثرت مراد ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کثرت سے استغفار پڑھا کرتے تھے۔ جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنائی اور سجائی، جو اللہ کے محبوب ترین ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ان کا یہ حال کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر تو میں اور آپ تو آج کے دور میں پیدا ہوئے جب شیطانیت غالب ہے، جب شر غالب ہے، خیر کم ہے، اس دور میں تو ہمیں استغفار پر بھی استغفار کرنا پڑے گا، ہمیں استغفار پر بھی استغفار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ تسبیح ہاتھ میں اٹھائے ہوئے استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے عورت جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ٹی وی لگا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو استغفار کل قیامت والے دن کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز اگر خشوع خضوع سے نہ پڑھی گئی تو یاد رکھیے یہی نماز کل قیامت والے دن وبال جان بن جائے گی، اور کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ روزہ یہ بھی اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو بھی ہم نے جھوٹ سے، نفرت سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، لغویات سے بچانا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ روزے کیا ہیں؟ ڈال، لیکن ما لم یخرقھا، یہ اس وقت ڈال ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے اور اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیے یہ روزے بھی کل قیامت والے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس روزے دار کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے کے جو حقوق ہیں اور روزے کے جو آداب ہیں ان کی بھی رعایت کرنی ہے۔ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا استغفار کی کثرت، یہ نہ ہو کہ ہم بے توجہی کے ساتھ استغفار کریں اور یہ استغفار کل کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر العیاذ باللہ مار دیا جائے۔ لہٰذا کثرت سے دوسرا کام جو جنت جو کرنا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ کثرت سے پہلا کام کیا تھا؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اور دوسرا کام استغفار کی کثرت کرنا، اور تیسرا کام میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ یہ طلباء آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے مدارس دینیہ آپ کے اس معاشرے کو علماء، حفاظ، قراء اور دین کے رہبر اور رہنما دے رہے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ حکومت سے ایک پائی بھی نہیں لیتے، آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے آج تک چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت چلتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور فطرانہ ہم نے 300 روپے طے کیا ہے کم از کم۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان کروں گا۔ آپ فطرانہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے دل کھول کر حصہ ڈالیں، مدرسہ کافی مقروض ہے تاکہ یہ قرض ادا ہو سکے، اور آئندہ سال رمضان کے بعد ہم نئے سرے سے جو ہے پھر سے ایک تعلیمی سلسلہ شروع کر سکیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ تیسرا کام جو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان میں کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ جنت کی طلب زیادہ کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے ہم عبادت کریں، ہم اللہ کو راضی کریں اور جنت ہماری حقدار ہو۔
جنت ہمارے لیے انتظار میں ہے، وہ ہماری منتظر ہے، اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے، یہ بہترین موقع اللہ نے فراہم کر دیا، رمضان کا روزہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور روزے دار کی دعا تو ویسے بھی اللہ رد نہیں کرتے، حدیث میں آتا ہے روزے دار کی ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو اللہ بہتر سمجھتا ہے وہ حکمتوں والا ہے، اس طریقے سے قبول ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ لہٰذا خوب اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے لیے جنت طلب کریں، ہر وقت دعا کے اندر جنت ضرور مانگیں گے سارے انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگے۔ روزے دار کیا کرے؟ جہنم سے زیادہ کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 4 کام کریں گے سارے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے روزے دار کی ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اور میں اور آپ مسلمان ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے میں درد ہو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرے پاؤں میں درد ہو میرا ذہن وہ بھی بے قرار، میری آنکھوں سے نیند غائب، میرا دل بے چین، میرا دماغ بے چین ہو جاتا ہے، گھٹنے میں درد ہو میں اور آپ کراہتے ہیں، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ساری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ تو آج کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، پوری دنیا کا کفر اکٹھے ہو کے ہم مسلمانوں پر جبر اور ظلم اور بربریت کر رہا ہے۔ خصوصاً میرے بھائیوں 1 سال ہونے والا ہے فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان، غزہ کے وہ نہتے مسلمان، آج ان کے اوپر پوری دنیا کا کفر چڑھ دوڑا ہے، اور پوری دنیا کے کفر نے یلغار کر دی ہے، اور نہ وہ اسپتالوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ مساجد کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی وہ خانقاہوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی وہ سکولوں اور مدرسوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی وہ بچوں اور بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی وہ عورتوں اور بوڑھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ تو آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہم مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ آئیے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کریں۔ انشاءاللہ نہیں کہا آپ نے؟ زور سے کہیں یار انشاءاللہ۔ آج ہمیں مار اسی لیے پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، کافر تانا دیتا ہے، اور ہم مسلمان بھی جب آپس میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کرتوت ٹھیک ہوئی گا چلنا سارا کچھ ٹھیک ہوئی گا سی، لیکن میں اپنی ذات سے اپنے کرتوت ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اپنی ذات میں ایک جماعت ہیں، آپ اپنی ذات میں ایک خاندان ہیں، آپ اچھے انسان بننے کے لیے تیار نہیں تو کیا کیا جائے؟ جس کو جدھر سے دا لگتا ہے کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، غصب کر رہا ہے، غضب کر رہا ہے، اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں مایوسی کی بات نہیں، اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کر دیا۔ آئیے میں اور آپ اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر یہ طے کر لیں کہ میں نے اور آپ نے اچھا انسان بننا ہے انشاءاللہ۔ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق کرنے کی کوشش کریں، اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ، جب کسی سے ملیں اچھے طریقے سے ملیں، بہترین انداز سے ملیں، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، نہ علم کا تکبر ہونا چاہیے، نہ نسب کا تکبر ہونا چاہیے، نہ حسب کا تکبر ہونا چاہیے، نہ کسی عہدے اور منصب کا تکبر ہونا چاہیے، اور نہ ہی مال کا تکبر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ہم سارے کے سارے انسان ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، سارے کے سارے انسان، چاہے کوئی کسی قوم قبیلے، چاہے کسی خاندان برادری، چاہے کسی عہدے منصب والا ہو، یاد رکھو سارے کے سارے فقیر،
سارے کے سارے منگتے وہ اللہ ہے، غنی ہے، اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آئیے رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے اخلاق بھی اچھے کریں، اپنا کردار بھی اچھا کریں اور اپنے معاملات بھی اچھے کریں۔ یہ بڑا مشکل ہے، مولوی بھی، تبلیغی بھی اور دیندار لوگ بھی آج اس طرف نہیں جاتے، جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری تبلیغ، میری تسبیحات یہ کافی ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن جو بندوں کا حق ہے اس کا کیا ہوگا؟ معاملات، شریعت کے 3 حصے معاملات۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کہتے جی اس کے معاملات ٹھیک نہیں، چاہے وہ تبلیغ والے ہیں، داڑھی والے ہیں، مولوی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے جی ان کے معاملات ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیوں آئیے آج میں اور آپ اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں۔ جس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں صحیح 100% شریعت کے مطابق اور ٹھیک کریں، نہ اس میں جھوٹ کی ملاوت ہو، نہ اس میں دھوکہ دہی ہو، نہ اس میں کسی کو حقیر سمجھنا ہو۔ اچھے طریقے سے جو بھی معاملہ کریں سچ بولیں، دیانتداری سے کام کریں، امانت داری کا پاس رکھیں۔ یقین مانیے اگر میرے اور آپ کے معاملات آج ٹھیک ہو جائیں، پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں کم و بیش، تو میرے بھائیوں اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارا رہن سہن ٹھیک ہو جائے، میری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ٹھیک ہو جائے، میری اور آپ کی خلوت اور جلوت کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تقریروں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کردار سے انشاءاللہ دین پھیلے گا، ہمارے کردار سے کافر انشاءاللہ ہمارے قریب آئیں گے۔ آج کافروں کا کردار ہمارے سامنے ہے، لوگ آج کہتے ہیں فلاں ملک کے اندر فلاں جگہ یہ دیکھیے وہ دیکھیے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ضمناً میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، اس کا انجام آخر میں جنت ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ دنیا تو چند روزہ ہے، آخر میں جنت ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو آخر میں جنت ہے۔ کافر دنیا میں جتنا مرضی اچھا ہو جائے، آخر اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں آئیے آج رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اور آپ یہ عزم کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں گے، سارے بولے انشاءاللہ۔ اپنا کردار اچھا کریں گے، سارے بولے انشاءاللہ۔ اپنے معاملات اچھا کریں گے، سارے بولے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے مال دیا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اور اپنے آس پڑوس میں پڑوسیوں پر خرچ کیجئے۔ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کے ساتھ بھی معاونت کیجئے، اور سب سے بڑھ کر فلسطین اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو اپنی ہر دعا میں یاد کیجئے۔ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے رب تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ اور فتح عطا کریں گے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔